فرض کریں ہم ایک ایسی تحریر پڑھ رہے ہیں جو سیدھا دل میں اتر جاتی ہے۔ جیسے کوئی بہت ہی جذباتی کہانی۔ بالکل، مطلب ایک ایسی نظم یا کہانی جس میں کسی کے بچھڑنے کا دکھ اتنی شدت سے بیان کیا گیا ہو کہ پڑھتے ہوئے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ صحیح، اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لکھنے والے نے اپنا سارا درد ان الفاظ میں انڈیل دیا ہے۔ ہاں نا، ہم اس کے دکھ کے ساتھ ایک گہرا تعلق محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر اچانک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ تحریر کسی انسان نے نہیں لکھی۔ اچھا، تو پھر کس نے لکھی ہے؟ یہ کسی کمپیوٹر کے ایک پروگرام نے محض 0.5 سیکنڈ میں کچھ کوڈز کو ملا کر تیار کیا ہے، مطلب آدھے سیکنڈ میں۔ ارے واہ، یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ ظاہر ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جاننے کے بعد ہمارے ان آنسوؤں کی یا اس جذبے کی اہمیت وہی رہے گی؟ کیا ہم خود کو کسی فریب کا شکار محسوس کریں گے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ تو پھر چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر پر بات کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے الفاظ بناؤ، روح نہیں۔ بالکل، اور یہ موضوع آج کل کے دور میں بہت اہم ہے۔ بے شک، ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے اس دور میں جہاں مشینیں منٹوں میں شاندار مضامین، نظمیں اور کہانیاں لکھ رہی ہیں، وہاں انسان ہونے کا اصل مطلب کیا رہ گیا ہے؟ صحیح بات ہے۔ کیا ایک مشین الفاظ کے اس خوبصورت جال میں وہ روح بھی پھونک سکتی ہے جو صدیوں سے صرف انسان کا خاصہ رہی ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اب تک الفاظ کو ہمیشہ ایک خالص انسانی تجربہ سمجھا ہے۔ مطلب صرف لکیریں یا حروف نہیں؟ جی بالکل، جب ہم کسی لفظ کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف کاغذ پر بنی ہوئی کچھ لکیریں نہیں ہوتا، وہ ایک پوری تاریخ، ایک ثقافت اور انسان کے جیتے جاگتے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے۔ صحیح کہا، اور محمد فاروق کی تحریر ہمیں اسی بنیادی حقیقت کی طرف واپس لے جاتی ہے کہ الفاظ بذات خود کوئی مکمل اکائی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک خول ہے، مطلب ایک برتن کی طرح ہے۔ اچھا، تو اصل چیز وہ ہے جو اس برتن کے اندر ہے؟ بالکل، ان کے اندر جو معنی ہے، جو احساسات کی خاموشی ہے اور جو تجربے کی آنچ ہے، وہ دراصل ان الفاظ کی روح ہے۔ یعنی الفاظ معمار تو ہو سکتے ہیں لیکن روح کچھ اور چیز ہے۔ ہاں، اور مسئلہ یہ ہے کہ آج کے اس تیز رفتار ڈیجیٹل دور میں جہاں اسکرین پر ہر سوال کا جواب پلک جھپکتے میں نمودار ہو جاتا ہے، ہم اس خول اور اس کے اندر موجود روح کے فرق کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم بس جلدی میں ہوتے ہیں ہر وقت۔ بالکل، ہم معلومات کے ایک ایسے سمندر میں ہیں جہاں ہر طرف الفاظ ہی الفاظ ہیں، لیکن ان میں سے کتنے الفاظ واقعی زندہ ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہاں ایک چیز کو چیلنج کرنا چاہوں گی۔ جی بتائیں۔ مطلب اگر ہم اے آئی کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھیں تو یہ بظاہر وہی سب کچھ کر رہی ہے جو ایک انسان کرتا ہے۔ یہ سیکھ رہی ہے، مضامین لکھ رہی ہے، ترجمہ کر رہی ہے، اور تخلیقی مواد بھی بنا ہے یہ۔ بالکل۔ تو اگر ایک مشین انسانوں کا ہی لکھا ہوا سارا ڈیٹا پڑھ کر اتنی ہی بہترین نقال کر لیتی ہے کہ پڑھنے والا وہ درد اور وہ روح محسوس کر لے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ فرق پڑتا بھی ہے یا نہیں؟ ہاں، مطلب کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کا خالق ایک گوشت پوش کا انسان ہے یا کوئی الگوریدم؟ مثال کے طور پر اگر ایک لیبارٹری میں بنایا ہوا مصنوعی ہیرا کیمیائی اور طبی لحاظ سے بالکل ایک قدرتی ہیرے جیسا ہو، تو کیا وہ ہیرا نہیں کہلائے گا؟ بالکل۔ اگر مصنوعی ہمدردی بالکل اصل ہمدردی جیسی محسوس ہو تو ہم اسے کیوں رد کر دیں؟ یہ بہت ہی شاندار دلیل ہے۔ مطلب یہ مصنوعی ہیرے کی مثال واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن ہیرے اور انسانی شعور میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، ہیرا ایک بے جان شے ہے، اس کی حقیقت اس کی کیمیائی ساخت تک محدود ہے، لیکن جب ہم احساسات، ہمدردی یا روح کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف نتائج کا نام نہیں ہے۔ یعنی پروسیس بھی اہم ہے؟ بالکل، ہم انسان شعور کو اس طرح نہیں ماپتے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اے آئی آخر کام کیسے کرتی ہے۔ تو اے آئی اصل میں کام کیسے کرتی ہے؟ اے آئی کوئی جادو نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی سوچنے والا دماغ ہے۔ یہ دراصل لارج لینگویج ماڈلز پر مبنی ہے، جنہیں ہم تکنیکی زبان میں ایک انتہائی جدید شماریاتی طوطا کہہ سکتے ہیں۔ شماریاتی طوطا؟ ارے واہ،
یہ اصطلاح تو بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، یہ ماڈلز انسانوں کی لکھی ہوئی اربوں تحریروں کا تجزیہ کر کے صرف یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک لفظ کے بعد اگلا کون سا لفظ آنے کا امکان سب سے زیادہ ہے۔ اچھا، تو وہ بس امکانات پر کھیل رہے ہیں۔ بالکل۔ اسے نہیں معلوم کہ دل ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے۔ اسے صرف یہ معلوم ہے کہ جب انسانوں کی تحریروں میں دل ٹوٹنے کا ذکر آتا ہے تو اس کے آس پاس آنسو، درد اور تنہائی جیسے الفاظ آتے ہوں گے؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ ان الفاظ کے استعمال ہونے کا شماریاتی امکان یعنی پروبیبلٹی 90% سے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بس ان کو جوڑ دیتی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک حسابی اندازہ ہے۔ یہ پیشن گوئی کر رہا ہے کہ کون سا لفظ کہاں فٹ بیٹھے گا، بغیر یہ جانے کہ اس لفظ کا اصل بوجھ کیا ہے۔ بالکل۔ اس کی ایک اور بہترین مثال فلسفی کا ایک مشہور خیالی تجربہ ہے، جسے ہم رنگوں کو نہ دیکھ سکنے والی سائنسدان یا میریز روم کہہ سکتے ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں تھوڑا بہت سنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض کریں ایک بہت ہی ذہین سائنسدان ہے جس نے اپنی پوری زندگی ایک ایسے کمرے میں گزاری ہے جہاں ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ یعنی اس نے کبھی کوئی اور رنگ نہیں دیکھا؟ بالکل، اس نے کبھی کوئی رنگ نہیں دیکھا، لیکن اس نے رنگوں کے بارے میں دنیا کی تمام کتابیں پڑھ رکھی ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ لال رنگ کی ویو لینتھ کیا ہوتی ہے، اور وہ انسانی آنکھ کی ریٹینا پر کیسے اثر کرتا ہے، رائٹ؟ جی، اور دماغ اسے کیسے پروسیس کرتا ہے۔ اس کے پاس لال رنگ کا سارا ڈیٹا موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جس دن وہ اس کمرے کا دروازہ کھول کر پہلی بار ایک سرخ سیب کو دیکھتی ہے تو جو چیز وہ اس لمحہ محسوس کرتی ہے وہ تجربہ ہے۔ ارے ہاں، کیونکہ ڈیٹا نے اسے وہ احساس تو نہیں دیا تھا۔ بالکل۔ اے آئی بالکل اسی سائنسدان کی طرح ہے۔ اس کے پاس انسانی دکھ، درد اور خوشی کا سارا ڈیٹا موجود ہے۔ وہ اس کی فزکس جانتی ہے۔ لیکن اس نے کبھی اس کمرے سے باہر نکل کر زندگی کے اس سرخ سیب کو محسوس نہیں کیا۔ بالکل صحیح۔ وہ ایک ایسا وجود ہے جسے موت کا کوئی خوف نہیں، جس نے کبھی بیماری نہیں کاٹی، جس کا کبھی دل نہیں ٹوٹا۔ یہ مثال واقعی دماغ کے دریچے کھول دیتی ہے۔ مطلب اگر ہم اسے مزید گہرائی میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب انسان کوئی تحریر پڑھتا ہے تو اس کے اور لکھنے والے کے درمیان ایک انکہی شرط معاہدہ ہوتا ہے۔ کس قسم کا معاہدہ؟ جیسے ہم اسے مشترکہ کمزوری یا شیئرڈ ولنریبلٹی کا معاہدہ کہہ سکتے ہیں۔ ہم اس لیے کسی کی لکھی ہوئی اداس نظم سے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے یہ لکھی ہے وہ بھی ہماری طرح فانی ہے، اسے بھی چوٹ لگتی ہے۔ کیا بات ہے، یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ ہاں، اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ الفاظ ایک ایسے سرور سے آئے ہیں جو کبھی مر نہیں سکتا، جس سے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو وہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارا وہ جذباتی تعلق فوراً کٹ جاتا ہے۔ آپ نے بالکل درست مقام پر انگلی رکھی ہے۔ وہ مشترکہ کمزوری اور فانی ہونے کا احساس ہی تو انسان کو انسان سے جوڑتا ہے۔ مشین کی کوئی داؤ پر لگی ہوئی چیز نہیں ہوتی، مطلب اس کا کوئی سٹیک نہیں ہوتا۔ بالکل، مشین کا کیا جائے گا والا؟ یہی نا، جب ایک انسان کسی سے کہتا ہے مجھے تم سے محبت ہے تو اس کے پیچھے رد کیے جانے کا خوف ہوتا ہے، دل ٹوٹنے کا خطرہ اور ایک طویل جذباتی سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ اور جب اے آئی یہی جملہ لکھتی ہے تو اس کا کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا ہوتا۔ بالکل۔ ارادہ اور خطرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو الفاظ کے اس ڈھانچے میں روح کا کام کرتی ہیں، اور چونکہ اے آئی محض ایک نقالی ہے تو جب ہم اس نقالی پر مکمل انحصار کرنے لگتے ہیں تو ہم صرف معلومات نہیں بلکہ اس انسانی جوہر کو کھونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ دیکھیں، اگر ہم یہ مان لیں کہ اے آئی صرف الفاظ کی ایک بے جان اور شماریاتی پیشین گوئی کر رہی ہے، تو پھر ہم انسانی زندگی کے ان پیچیدہ مسائل کا کیا کریں گے جو خالصتاً ہمارے شعور سے جڑے ہیں؟ جیسے کہ؟ مطلب آج کی دنیا میں ہم نے ہر چیز کو ایک الگوریتھم کے حوالے کرنے کی عادت ڈال لی ہے۔ ہم نے معلومات تلاش کرنی ہو، حساب کتاب کرنا ہو یا کوئی کوڈ لکھنا ہو تو اے آئی بہترین ہے۔ ہاں، ان کاموں میں تو اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنی زندگی کے مقصد، رشتوں کی الجھنوں یا اپنی خودی کی تلاش جیسے خالص انسانی بحرانوں کا حل بھی چیٹ جی پی ٹی سے مانگنے لگتا ہے؟ یہ تو بہت خطرناک رجحان ہے۔ بالکل۔ کیا ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہم اپنے وجود کے سوالات بھی مشینوں کے حوالے کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے۔
ہم ایک ایسے مغالطے کا شکار ہیں کہ چونکہ اے آئی ہمارے دفتر کے کام آسان کر رہی ہے، اس لیے وہ ہماری روح کی پیچیدگیاں بھی سلجھا دے گی۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں ہے۔ انسانی زندگی، اس کے بحران اور اس کی خودی کوئی ریاضی کا سوال نہیں ہے کہ جس کا ایک حتمی اور درست جواب موجود ہو۔ انسان ایک زندہ، مسلسل تبدیل ہونے والا شعور ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ بالکل، ہم غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، اور اسی تکلیف کی بھٹی سے گزر کر ہمارا کردار بنتا ہے۔ یعنی وہ تکلیف ضروری ہے؟ 100% ضروری ہے۔ جب ہم اپنے اندرونی مسائل کا حل کسی مشین سے مانگتے ہیں تو دراصل ہم اس تکلیف اور جدوجہد سے فرار حاصل کر رہے ہوتے ہیں جو شعور کی نشو و نما کے لیے لازمی ہے۔ مطلب ہم شارٹ کٹ ڈھونڈ کر ہوتے ہیں؟ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں پکا پکایا جواب دے دے اور ہمیں اندر کے اندھیروں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اے آئی ہمیں جو جواب دے گی وہ پرانے ڈیٹا کا ایک اوسط ہوگا۔ وہ ہمارا اپنا ذاتی جواب تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل، وہ آپ کا انفرادی زندہ جواب نہیں ہوگا۔ وہ آپ کے اندر کی وہ گرہ نہیں کھول سکتا جو صرف آپ کے اپنے آنسوؤں یا آپ کی اپنی مسکراہٹ سے کھلنی ہے۔ صحیح۔ اس سے مجھے ایک اور بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے ہماری تعلیم کا میدان۔ اچھا، تعلیم کے حوالے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مطلب اگر ہم مسلسل اس چیز سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے آپ نے جدوجہد یا ذہنی مشقت کہا، تو اس کا ہماری آنے والی نسلوں پر کیا اثر ہوگا؟ مجھے یاد ہے پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ کیلکولیٹر آنے سے ہماری حساب کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ ہاں، یہ بحث تو بہت پرانی ہے۔ لیکن یہاں بات کسی حسابی عمل کی نہیں ہے، یہاں بات ہمارے سوچنے کے، جذبات کو محسوس کرنے کے اور دلائل بنانے کے عمل کی ہو رہی ہے۔ بالکل۔ اگر ایک طالب علم کو مضمون لکھنا ہے کہ آزادی کی کیا قیمت ہوتی ہے اور وہ یہ کام اے آئی کو دے دیتا ہے، تو وہ صرف ایک کام چوری نہیں کر رہا۔ تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دراصل اس ذہنی مشقت، اس کسک اور اس سوچ بچار کے عمل سے محروم ہو رہا ہے جو اسے یہ سمجھاتی کہ واقعی آزادی کیا ہے۔ کہ ہم اس سہولت کے فریب میں ایسی نسلیں تو تیار نہیں کر رہے جو سوچنا ہی بھول جائیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ سوال صرف تعلیمی نظام کا نہیں بلکہ انسانی ارتقاء کا ہے۔ ارتقاء کا؟ جی، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ یہاں کیلکولیٹر والی مثال کام نہیں آتی۔ کیلکولیٹر نے ہمیں ایک میکینکی کام سے آزاد کیا تاکہ ہم زیادہ بڑے مسائل پر توجہ دے سکیں۔ صحیح۔ لیکن سوچنا، لکھنا اور محسوس کرنا کوئی میکینکی کام نہیں ہے، یہ ہمارے شعور کی بنیاد ہے۔ جب کوئی انسان ایک خالی کاغذ کے سامنے بیٹھ کر سوچتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کو کن الفاظ میں بیان کرے تو وہ صرف جملے نہیں بنا رہا ہوتا۔ تو پھر وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اس وقت خود کو دریافت کر رہا ہوتا ہے۔ اس ذہنی رگڑ یا جسے ہم کوگنیٹو فرکشن کہتے ہیں، اس کے دوران وہ اپنے تضادات کا سامنا کرتا ہے، اپنے عقائد کو پرکھتا ہے۔ واہ! اور اے آئی ہمیں اس رگڑ سے مکمل طور پر آزاد کر دیتی ہے۔ بالکل، اور جب ذہنی رگڑ ختم ہو جاتی ہے تو دماغ پرسکون تو ہو جاتا ہے لیکن وہ بانجھ بھی ہونے لگتا ہے۔ یہ تو بڑی خوفناک بات ہے۔ اگر ہمارے تعلیمی ادارے محض معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے کارخانے بن گئے تو ہم مستقبل میں ایسے انسان پیدا کریں گے جو چلتے پھرتے ڈیٹا بیس ہوں گے۔ مطلب ان کے پاس دنیا جہان کی معلومات تو ہوں گی لیکن ان کا اپنا کوئی زاویہ نگاہ نہیں ہوگا۔ بالکل، ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہوگا لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ نیا سوال کیسے پیدا کرنا ہے۔ یہ بات سن کر تو ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ مطلب ہم معلومات کے اعتبار سے تو تاریخ کی سب سے امیر نسل ہیں لیکن شعور اور روح کے اعتبار سے شاید غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اس ٹیکنالوجی کو اٹھا کر باہر پھینک دیں؟ ظاہر ہے ہم وقت کے پہیے کو الٹا تو نہیں گھما سکتے، اور نہ ہی اے آئی کو مسترد کرنا کوئی دانش مندی ہے۔ بالکل۔ محمد فاروق راشد کی تحریر بھی اسی بات پر زور دیتی ہے کہ اصل حکمت اے آئی کو ایک مددگار یا ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنے اور خود کو بطور تخلیق کار زندہ رکھنے میں ہے۔ صحیح۔ لیکن میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے اس شور و غل والے دور میں جہاں ہر شخص کے ہاتھ میں ایک سکرین ہے اور ہر سیکنڈ بعد ایک نیا نوٹیفیکیشن ہماری توجہ چھین لیتا ہے، ہم خود کو بطور تخلیق کار زندہ کیسے رکھیں؟
یہ ایک بہت اہم اور مشکل چیلنج ہے۔ ہاں، مطلب اس روح کو کیسے بچائیں جس کا ذکر ذرائع میں کیا گیا ہے کہ وہ خاموشی اور اپنے آپ سے مکالمے سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ ایک مستقل شعوری کوشش سے ہی ممکن ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ٹیکنالوجی کبھی بھی کسی بھی صورت میں تنہائی اور خاموشی کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم تو تنہائی سے بھاگتے ہیں نا آج کل۔ بالکل۔ ہم نے آج کل کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنی بوریت، اپنی تنہائی اور یہاں تک کہ اپنے اندرونی مکالمے کو بھی اسکرینز کے حوالے کر دیا ہے۔ جب بھی ہم اکیلے ہوتے ہیں ہم فوراً موبائل نکال لیتے ہیں۔ سچی بات ہے، میں بھی اکثر ایسے ہی کرتا ہوں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ تمام عظیم خیالات، تمام عظیم تخلیقات اور انسان کی اپنی روح کی پہچان اسی بوریت اور اسی خاموشی سے جنم لیتی ہے۔ یعنی جب دماغ فارغ ہوتا ہے تبھی وہ کچھ نیا سوچتا ہے؟ جی، جب انسان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، جب وہ اپنے ساتھ اکیلا ہوتا ہے، تب وہ اپنے اندر کی آواز سنتا ہے۔ ہمیں اے آئی کو صرف اس حد تک استعمال کرنا ہے کہ وہ ہمارے کام کا بوجھ کم کرے۔ لیکن اس خالی وقت کو ہمیں دوبارہ اسکرین کو نہیں دینا۔ بالکل نہیں۔ اس خالی وقت کو ہمیں اپنے مشاہدے، مطالعے اور اس خاموشی کے لیے بچانا ہے جو روح کی غذا ہے۔ اے آئی ہمیں ایک بہترین خاکہ دے سکتی ہے، لیکن اس خاکے میں رنگ بھرنا تو ہمارا کام ہے۔ ہاں، اس میں اپنے خون پسینے کی مہک شامل کرنا اور اسے ایک زندہ تجربہ بنانا صرف اس وقت ممکن ہے جب انسان کے اندر اپنا شعور بیدار ہو۔ بہت خوب۔ مشین صرف معلومات کا ڈھیر دے سکتی ہے، دانشمندی اور حکمت ہمیشہ خاموشی کے بطن سے ہی پیدا ہوگی۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی گہرا اور عملی سبق ہے جو ہمیں اس تفصیلی جائزے سے ملتا ہے۔ جی، یقیناً۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اے آئی بلا شبہ ایک زبردست ایجاد ہے جو ہمارے کام کرنے کے طریقے کو بدل رہی ہے۔ یہ شماریاتی بنیادوں پر الفاظ کو ایسے جوڑتی ہے کہ وہ حقیقت لگتے ہیں، لیکن حقیقت ہوتے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ ایک ایسی نقالی ہے جس میں کمزوری، فنا ہونے کا احساس اور زندگی کا زندہ تجربہ شامل نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انسان ہونے کا مطلب صرف درست معلومات فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس ذہنی مشقت اور درد سے گزرنا ہے جو ہماری روح کو تراشتا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم نے اپنے سوچنے اور محسوس کرنے کا کام بھی ان مشینوں کو سونپ دیا تو ہم سہولت کے بدلے میں اپنی انسانیت کا سودا کر رہے ہوں گے۔ ہمیں ٹیکنالوجی کو اوزار کے طور پر استعمال کرنا ہے، لیکن اپنے اندر کی اس آواز کو، اس خاموشی کو مرنے نہیں دینا جو ہمیں انسان بناتی ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جی، بتائیں۔ اور یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہم سب کو طویل عرصے تک غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس قدر تیزی سے اور اتنی بڑی تعداد میں اے آئی کی مدد سے تحریریں، مضامین اور خیالات تخلیق کر کے انٹرنیٹ کے اس لامحدود سمندر میں ڈال رہے ہیں۔ ہر طرف اے آئی کا ہی مواد ہے۔ جی، تو اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو آج سے چند صدیوں بعد جب مستقبل کے مورخین ہمارے اس دور کی تاریخ کھنگالیں گے، جب وہ اس تہذیب کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو کیا انہیں وہاں انسان ملیں گے؟ یہی تو سوال ہے۔ یا انہیں صرف ایک ایسا ڈیجیٹل کتب خانہ ملے گا جہاں ایک اے آئی نے دوسری اے آئی کے لیے تحریریں لکھی ہوئی ہوں گی؟ اوف، یہ تو بہت ہی عجیب سا خیال ہے۔ کیا ہماری نسل کی پہچان ایک بے عیب، ٹھنڈا اور شماریاتی الگورتھم بن کر رہ جائے گی؟ یا ہم ان مشینوں کے شور میں اپنے وہ آنسو، وہ تضادات، وہ خامیاں اور وہ جد و جہد محفوظ رکھ پائیں گے جو اصل میں ہماری انسانیت کا ثبوت ہے؟ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا سوال ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم تاریخ میں اپنا کیسا عکس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ صرف اس بارے میں نہیں ہے کہ آج ہمارا کام کتنا آسان ہو گیا، بلکہ اس بارے میں ہے کہ کل ہماری انسانی وراثت کیا ہوگی، کہ ہم صرف ڈیٹا بن کر رہ جائیں گے یا ایک زندہ روح۔ اس سفر اور اس گہری گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ، اس امید اور یاد دہانی کے ساتھ کہ ٹیکنالوجی چاہے جتنی بھی ترقی کر جائے، وہ انسان کی جگہ آنسو نہیں بہا سکتی، وہ کسی کی جگہ مسکرا نہیں سکتی، اور وہ کسی کی جگہ سوچ نہیں سکتی۔ صحیح بات ہے۔ الفاظ کے اس طوفان میں اپنی روح کو، اپنی خاموشی کو اور اپنی اصل تخلیق کو زندہ رکھیے گا۔ اور ہاں، اس بات کو ضرور سوچیے گا کہ جو اگلا لفظ لکھا جانے والا ہے، کیا اس میں کوئی دھڑکن شامل ہے؟ سوچتے رہیے گا اور اس روح کو سلامت رکھیے گا۔